جاتے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں۔ ماہر نفسیات پھر سوال و جواب پوچھتا ہے، سوال و جواب کی صورت میں وہ اسی سوالوں میں اسی کے جوابوں میں کیا کہتا ہے، اس کا نتیجہ حاصل کرتا ہے کہ اس کی سوچ کا معیار، اس کی جو سوچ کی لہریں ہیں وہ عزیز ناظرین گرامی، انسان کے لیے خدا نے شعور ایک ایسی تحفہ کے طور پر چیز دی ہے جس کا نعم البدل ہی نہیں ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اس شعور کی جگہ ہم نے شعور کا انقلاب برپا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان نہیں رہا، آج کا انسان حیوان کے طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع تحقیقی اور تنقیدی میدان میں شعور کی روح کیا ہے، ہم اس کے بارے میں صرف بات کریں گے۔ شعور کا بنیادی تعلق انسان کی نفسیات اور اس کے داخلی معیار پر ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر باطن کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا تعلق انسان کے ضمیر کے ساتھ، اس ضمیر کی آواز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ نفسیات کو عموماً ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو سگمنڈ فرائڈ کا نظریہ تحلیل نفسی کے طور پر بھی ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی وہ کیا ہے، شعور، لا شعور اور تحت شعور۔ ان تینوں مراحل میں ان تینوں کی تقسیم کاری کے طور پر انسان کی سوچ کو، انسان کی اس فکر کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ انسان اس وقت شعور کے اعتبار سے کس مقام پہ ہے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جس خطے سے تعلق ہے، جس معاشرے سے تعلق ہے، وہاں پہ یہ تینوں چیزوں کی نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس کا دوسرا نام کیا جو شعور کی روح ہے، وہ ہے داخلی خود کلامی۔ اب داخلی خود کلامی عموماً ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ سے بات کرنا، سیلف ٹاکنگ کہتے ہیں۔ تو یہ فطرت کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے جو انسان ایک بطور تکنیک استعمال کرتا ہے۔ تکنیک وہ یاد کی صورت میں ہوتی ہے، تکنیک وہ سوچنے کی صورت میں ہوتی ہے، وہ انسان کی فکر کی لہروں کی صورت میں ہوتی ہے جو کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو کر انسان کو اوپر اور نیچے کر کے کچھ نہ کچھ سکھانے کا لرننگ پروسیس سے وابستہ کرتی ہے۔ تو تنقید کے میدان میں اس کو شعور کی روح خود کلامی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ زندگی کے ہر وہ گوشہ، زندگی کی ہر وہ سرگرمی جو ہماری نفسیات کے تحت حرکت میں رہتی ہے نا، شعور ان میں اجاگر کرتی ہے۔ وہ انسان کے داخلی طور پر، انسان کے باطنی طور پر یا انسان کے ضمیر کے اندر وہ جاگ کر اس کو اجاگر کرتی ہے اور انسان کو قدم آگے بڑھانے میں، انسان کی نفسیات کو پختہ کرنے میں اور فطرت اور انسان کے مابین ایک تعلق استوار کرنے میں اہم کردار بھی ادا کرتی ہے۔ اکثر انسان کی سوچ کا ایک لیول بے خمگم اور بے ترتیب بھی کبھی کبھار ہوتا ہے۔ جب وہ غصے میں آتا ہے، جب وہ ایموشنل ہو جاتا ہے تو اپنی خاص لیول یا معیار سے وہ باہر بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی وہ مزاج بدلتا بھی ہے اس کا، یعنی کبھی وہ غصے میں ہوتا ہے، کبھی وہ خوشی میں ہوتا ہے، کبھی وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو تنہائی کا شکار بھی وہ کر لیتا ہے۔ یعنی یہ بدلتی ہوئی تنہائی کا جو عنصر ہے، بدلتے مزاج کا جو لمحہ ہے، وہ کبھی غم خوشی کا اظہار کرنے میں، تو لہٰذا یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ انسانی سوچ کی لہریں ہوتی ہیں۔ عموماً آپ نے یہ میڈیکل طب سے اگر آپ کا تعلق ہے یا آپ نے ہسپتال میں جانے کا ہوا تو آپ سی ٹی اسکین دیکھا ہوگا، آپ نے وہ تھرمامیٹر دیکھا ہوگا، وہ پارا جسے ہم ٹمپریچر لیتے ہیں وہ اوپر اور نیچے کے معنوں میں، ہم کہتے ہیں عموماً 120/80 جو ہوتا ہے انسان کا بلڈ پریشر کے معنوں میں آپ کہہ لیں کہ وہ پارا جب اوپر اور نیچے اس معیار پر انسان کہتا ہے کہ اس کا جو معیار ہے بلڈ پریشر کا وہ ٹھیک ہے، اوپر ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ ہائی ہے، نیچے تو لو ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اوپر اور نیچے اصل میں اس کا جو تعلق وہ انسان کی نفسیات سے، جو یہاں پہ تنہائی کی صورت میں، غم یا خوشی کی صورت میں، بے ترتیبی یا بے ہمغم کی صورت میں وہ اپنے آپ سے خود کلامی کرتا ہے، جسے ہم داخلیت کے معنوں میں کہہ سکتے ہیں۔ تو شعور کی روح سے کیا یہ خود کلامی کے تاثرات ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ سے کلام کرتا ہے، جسے ہم بڑھاتے بھی کہہ لیں، سیلف ٹاکنگ بھی کہہ لیں، تو یہ چیز ہے۔ تو یہ خیال کی روح ہم کہہ سکتے ہیں، خیال، امیجینیشن، کیونکہ امیجینیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج، امیجینیشن از آئی ایف سو۔ تو اس لیے شعور کی روح سے یہ خیال کی وسعت اور گہرائی ہے جو خود کلامی، یاد، سوچ اور فکر کی لہروں کی صورت میں ہمارے ہاں میسر ہوتی ہے۔ اس کا براہ راست جو تعلق وہ انسان کی نفسیات سے ہوتا ہے۔ اکثر عموماً گھر میں جو بندہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے، ان دنوں تو ہر بندہ تقریباً اس کا شکار ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں۔
माहिर नफ्सियात भी सवालों जवाब पूछता है। सवालों जवाब की सूरत में वो उसी सवालों में, उसी के जवाबों में क्या कहता है, उसका नतीजा हज करता है कि इसकी सोच का मयार, इसकी जो सोच की लहरें हैं वो किस हद तक हाई हैं, किस हद तक लो है, या दरमियाने लेवल पे है। तो लिहाजा शऊर की रूह का जो ताल्लुक़ है इंसान के उन ख्यालात से है जो खुद कलामी की सूरत में वो अपने आप से करता है। इंसान के वो बिखरे हुए ख्यालात, गैर मरबूत तस्वुरात की सूरत में खुद कलामी का जो मंज़र पेश करता है वो सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। यानी ये एक एहसासात की बिखरी हुई शक्ल भी कह सकते हैं, एहसासात की जो इंसान अपने इमोशन या फीलिंग के रूप में वो दूसरों के साथ नहीं करता बल्कि अपने आप के साथ वो करता है, अपने आप के साथ वो दिल का गुबार भी निकालता है। दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे ये किथारसिस भी हमारे सामने है। तो शऊर की एक तकनीक का ये नाम है खुद कलामी या शऊर की रूह से, जो दाखिली सतह पर इंसान के लिए एक अहम किरदार के तौर पर साबित होता है। तो लिहाजा शऊर और शऊर में सिर्फ आइन का फ़र्क है और इससे मुराद अक्ल और इल्म है। यही बात शऊर की रूह और शऊर की तकनीक मुझे और आपको समझाती है कि खुद कलामी वो कैसी होती है। आज तकरीबन हर बंदा अपने घर में, गली में, मोहल्ले में, इस सरजमीन में इस चीज़ का शिकार है और उसको हम माहिर नफ्सियात या नफ्सियात का मरीज़ भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मुख्तसर मौजू, शऊर की रूह क्या होती है। हमने इसको मुख्तसर और सादा लफ्ज़ों में जाना और पहचाना भी है। आपकी कोई राय हो या सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।